إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نے باب حائل کنایہ شروع کرنا ہے۔ حائل کنایہ سے مراد حائل ضمیر ہے، وہ حائل ضمیر جو کہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے انہو، لہو، فیہ، اسی طرح کتاب ہو، قلم ہو۔ تو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی کو حائل کنایہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں امام شاطبی سب سے پہلے جو ہے وہ دو اشعار بیان کرتے ہیں، اور یہ اصولی اشعار ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے وَلَمْ يَصِلُوا ہا مُزْبَرٍ قبل ساکن، اور تمام قراء لم یصلوا نہیں صلہ کرتے ہا مضمرن ہائے ضمیر میں، لیکن کون سی ہائے ضمیر؟ لا قبل ساکن، جو کہ ساکن حرف سے پہلے آئے۔ اب اس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دو حالتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہائے ضمیر ساکن حرف سے پہلے آئے، یہ بیان نہیں کیا کہ ہائے ضمیر سے پہلے کیا ہونا چاہیے۔ ہائے ضمیر سے پہلے ساکن حرف ہو یا ہائے ضمیر سے پہلے متحرک حرف ہو، یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ ہائے ضمیر سے پہلے اگر ساکن حرف ہو تو اس کی مثال ہے فیہ القرآن، اسی طرح وآتیناہ الانجیل۔ اور اگر ہائے ضمیر سے پہلے متحرک حرف ہو تو اس کی مثال ہے علی عبدہ الکتاب، اسی طرح لہ الملک۔ تو یہ دو حالتیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ ہائے ضمیر کا ما قبل متحرک ہو یا ساکن ہو، لیکن ہائے ضمیر کے بعد والا جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے۔ تو لم یصلوا، اس میں کسی بھی قاری نے صلہ نہیں کیا، تمام قراء بغیر صلہ کے پڑھتے ہیں۔ وما قبلہ التحریک للکل والصلہ، اور جس کا ما قبل متحرک ہو تمام قراء کے لیے اس میں صلہ کیا گیا ہے۔ اب شعر کے اس حصے میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ما قبل کی بات کر رہے ہیں کہ ہائے ضمیر کا ما قبل متحرک ہو۔ انہوں نے ما بعد کی بات نہیں کی کہ ہائے ضمیر کے بعد کیسی صورتحال ہونی چاہیے۔ تو شعر کے پہلے حصے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہائے ضمیر کے بعد اگر ساکن ہو تو اس کا تذکرہ پہلے حصے میں گزر چکا ہے، تو لہذا اب اسی ہائے ضمیر کا تذکرہ ہوگا جس میں ہائے ضمیر کے بعد متحرک حرف ہو۔ تو وما قبلہ التحریک، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے بھی متحرک ہو اور ہائے ضمیر کے بعد بھی متحرک حرف ہو، تو اس میں جو ہے وہ للکل والصلہ، تمام قاری جو ہیں وہ صلہ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ تو یہ ساری ہائے ضمیر وہ ہیں جس کا ما قبل ما بعد دونوں متحرک ہیں، تو اس میں جو ہے وہ للکل والصلہ سارے قاری صلہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آخری اور چوتھی حالت دوسرے شعر میں بیان ہوئی ہے کہ وما قبلہ التسکین، جس ہائے ضمیر کا ما قبل جو ہے وہ ساکن ہو۔ اب ما بعد یعنی ہائے ضمیر کے بعد کی کیفیت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ متحرک کی بات ہے، تو لہذا ہائے ضمیر کا سے پہلے ساکن حرف ہو اور ہائے ضمیر کے بعد متحرک حرف ہو
تو لابن کثیر ہی، اس میں صرف ابن کثیر جو ہے وہ صلہ کریں گے، باقی کوئی بھی قاری اس میں صلہ نہیں کرے گا، صرف ابن کثیر صلہ کریں گے۔ اس کی مثال ہے فیہ ھدی للمتقین، پہلے سپارے میں آتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس میں صرف ابن کثیر جو ہے وہ صلہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد شعر کا آخری حصہ وفیہ مہانن معہ حفص اخو بلا، فیہ مہانن ایک لفظ ہے قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کے اندر آتا ہے، تو معہ حفص اس کے ساتھ یعنی ابن کثیر مکی کے ساتھ حفص اخو بلا، امام حفص نے اخوت قائم کی ہے، تو اس لفظ کے اندر امام حفص جو ہے ابن کثیر مکی کی موافقت کر رہے ہیں، تو لہذا اس لفظ میں دونوں صلہ کریں گے، ابن کثیر مکی بھی اور امام حفص بھی اس میں صلہ کریں گے، فیہ مہانا پڑھیں گے۔ تو یہاں تک امام شاطبی نے ہائے ضمیر کے ماقبل مابعد کے اعتبار سے چاروں حالتیں ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں۔ میں دوبارہ خلاصے کے طور پر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ہائے ضمیر کے ماقبل مابعد کے اعتبار سے چار حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ ہائے ضمیر کا ماقبل بھی متحرک ہو مابعد بھی متحرک ہو، تو اس میں سارے قاری صلہ کرتے ہیں۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ ہائے ضمیر کا ماقبل ساکن ہو اور مابعد بھی ساکن ہو، تو اس میں کوئی بھی قاری جو ہے وہ صلہ نہیں کرتے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ ہائے ضمیر کا ماقبل متحرک ہو لیکن مابعد جو ہے وہ ساکن ہو، تو اس میں بھی کوئی بھی قاری صلہ نہیں کرتے۔ اور چوتھی اور آخری کیفیت ہمارے سامنے ہے کہ ہائے ضمیر کا ماقبل ساکن ہو اور مابعد متحرک ہو، تو اس میں صرف ابن کثیر مکی جو ہے وہ صلہ کرتے ہیں، اور ایک لفظ کے اندر امام حفص نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ یہ تو ایسے اصولی اشعار ہیں کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی ہائے ضمیر آئے اس میں یہی اختلاف ہوگا۔ البتہ چند ہائے ضمیر ضمائر ایسی بھی ہیں جن میں اختلاف جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ اب امام شاطبی تیسرے شعر سے ان ہائے ضمیروں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس اصول سے ہٹ کے اختلاف قراء اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلا شعر یہ ہے کہ وَسَكِّنْ يُؤَدِّهِ مَعَ نُوَلِّهِ وَنُسْلِهِ وَنُؤْتِهِ مِنْهَا فَاعْتَبِرْ صَافِيًا حَلَا، اور تو ساکن کر یؤدِّهِ کی ہا کو، نُوَلِّهِ کی ہا کو، اسی طرح نُسْلِهِ کی ہا کو اور نُؤْتِهِ مِنْهَا کی ہا کو۔ امام حمزہ کے لیے فا رمز ہے امام حمزہ کی، صافین شعبہ کی رمز ہے تو امام شعبہ کے لیے، اور حلا ابو عمر بصری کی رمز ہے، تو ان قراء کے لیے یہاں پر ان چاروں ہائے ضمیروں کو تو ساکن کر۔ اب ان اشعار کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ اس کے بعد دو شعر چھوڑ کر جو آگے آ رہا ہے شعر اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر ان کی قراءت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہاں شعر ہے فی الکل قصر الہائی بان لسانہ بخلف، وفی الکل، اور ان تمام کے اندر جن کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، قصر الہائی ہا کے اندر عدم صلہ ہوگا، بانا قالون کے لیے، لسانہ بخلف اور ہشام کے لیے خلف کے ساتھ۔ اس شعر کو آپ مسکن یؤدیہ مع نولہ والے شعر کے ساتھ ملائیں تو دونوں کو ملانے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان چار کلمات کے اندر ہائے ضمیر کو ساکن کرنے والے فاعتبر صافیا حلا ہیں امام حمزہ، شعبہ اور ابو عمر بصری، اور ان چار کلمات کے اندر ہائے ضمیر میں عدم صلہ کرنے والے بانا لسانہ بخلف ہے، قانون بغیر کسی اختلاف کے،
اور ہشام جو ہے وہ اختلاف کے ساتھ خلف کے ساتھ اس میں عدم صلہ پڑھیں گے۔ عدم صلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یؤدیہ، یہ عدم صلہ ہوتا ہے، نولیہ ما تولی، نصلیہ جہنم، نؤتیہ منہا، یہ عدم صلہ ہے۔ باقی رہ گیا اس میں تیسری قرات یعنی صلہ کرنے والی، تو جن قراء کا نام ساکن کرنے والوں میں شامل نہیں، عدم صلہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے قراء جو ہیں وہ ان چاروں کلمات کے اندر ہائے ضمیر کو صلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یؤدیہ، اسی طرح نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم۔ تو ان کلمات کا اختلاف ہمارے سامنے آ چکا ہے، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ وعنہم وعن حفص فألقہ، انہی قراء سے اور امام حفص جو ہیں فألقہ کی ہا کو ساکن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ کا ہم نے ساکن کرنے والوں کے اختلاف ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہی پیچھے والے تمام قراء یعنی امام حمزہ، شعبہ اور بصری اور ان کے ساتھ امام حفص بھی مل جاتے ہیں، تو یہ ہیں ساکن کرنے والے ہیں فألقہ کی ہا کو۔ تو اس کے ساتھ بھی وہی شعر ہم لگائیں گے جو ہم نے پچھلے کلمات کو سمجھنے کے لیے ساتھ لگایا تھا، یعنی فی الکل قصر الہاء بان لسانہ بخلف۔ تو اب اس لفظ کے اندر بھی عدم صلہ کرنے والے بان لسانہ بخلف ہیں، یعنی قالون بغیر اختلاف کے اور ہشام جو ہیں وہ اختلاف کے ساتھ۔ تو وہ تمام قراء جن کا ساکن کرنے والوں میں بھی نام نہیں آیا اور عدم صلہ کرنے والوں کے اندر بھی نام نہیں شامل، تو وہ سارے کے سارے قراء جو ہیں وہ صلہ کر کے پڑھیں گے اس فألقہ کی ہا کو۔ تو اس طرح اس کے اندر بھی 3 قراءات مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد لفظ جو ہے وہ ہے یتقی، تو یتقی کی ہا کو ساکن کرنے والے جو قراء ہیں وہ ہیں حما صفوہ قوم بخلف، یعنی ابو عمر بصری، امام شعبہ، اور قوم بخلف کا معنی ہے ہشام بالخلف۔ تو یہ قاری ہیں جو اس کی ہائے ضمیر کو ساکن کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی وہی شعر لگے گا جو کہ ہم نے تمام کے ساتھ لگایا ہے، وفی الکل قصر الہاء بان لسانہ بخلف۔ تو اس لفظ کے اندر ہائے ضمیر میں عدم صلہ کرنے والے بھی وہی ہیں سارے، قالون بغیر اختلاف کے اور ہشام جو ہے وہ اختلاف کے ساتھ۔ تو گویا کہ ساکن کرنے والے ہیں حما صفوہ قوم بخلف، ابو عمر بصری، شعبہ اور خلاد بالخلف، اور عدم صلہ کرنے والے ہیں قالون اور ہشام بالخلف۔ اور باقی تمام قراء امام حفص کے علاوہ باقی تمام قراء جو ہیں وہ صلہ کریں گے، اور خلاد کی دوسری وجہ اور ہشام کی دوسری وجہ بھی صلہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ تو میں نے کہا تھا حفص کے علاوہ اب امام حفص جو ہیں ان کا ذکر اگلے شعر کے اندر موجود ہے، وَقُلْ بِسُكُونِ الْقَافِ وَالْقَصْرِ حَفْصُهُمْ، کہ قاف کے سکون کے ساتھ اور عدم صلہ کے ساتھ امام حفص اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ تو امام حفص کی یہاں پر جو قرات ہے وہ ہے وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ، وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو امام حفص ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں، قاف کو ساکن کر کے اور ہا کے اوپر عدم صلہ۔ تو امام حفص کے علاوہ باقی قراء جو ہیں جن کا نام ساکن کرنے والوں میں بھی شامل نہیں ہے اور عدم صلہ کرنے والوں میں بھی شامل نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے صلہ کریں گے۔ ایک لفظ باقی رہ گیا، اس کو پورا کر لیتے ہیں، وَيَأْتِهِ لَدَى طَٰهَ بِالْإِسْكَانِ يُجْتَلَى، اور یأتی لفظ جو سورۃ طٰٰ کے اندر آتا ہے بالاسکانی، اس کی ہا کو ساکن کرنا، یجتلا یہ امام سوسی کی قرات ہے،
یعنی اکیلے امام سوسی ہیں جو اس کی ہا کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ بھی وہی شعر لگے گا وفی الکل قصر الہائی بان لسانہ بخلف. لیکن ساتھ ساتھ اسی شعر کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگے گا کہ وفی طٰہٰ بوجہین بجلا. اور سورہ طٰہٰ کے اندر وجہین یعنی دو وجہوں کے ساتھ پڑھا ہے قالون نے بھی. سورہ طٰہٰ سے مراد یہی لفظ ہے. تو اب اس لفظ میں جو اختلاف سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ امام سوسی تو ساکن کریں گے اور قانون کا یہاں عدم صلہ جو ہے یہ بھی دو وجہوں کے ساتھ ہے. یعنی دو وجہ اس میں قانون پڑھتے ہیں. تو ایک تو ہمارے سامنے ہے قصر الہا، ہا میں عدم صلہ کرنے والے، اور دوسری وجہ ان کی جو ہے وہ صلہ کرنے والوں میں چلی جائے گی. اور لسانہ بخلف سے سمجھ آیا کہ ہشام کی بھی یہاں پر دو وجہ ہیں، عدم صلہ اور صلہ. تو خلاصہ کلام یہ بنے گا کہ یاتی سورہ طٰہٰ والا سوسی اس کی ہا کو ساکن کرتے ہیں، اور قالون اور ہشام کے لیے دو دو وجہ ہیں، یعنی عدم صلہ اور صلہ. اور باقی تمام قراء کے لیے ایک ہی وجہ ہوگی کہ وہ اس کی ہا کو صلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں.